بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تھی اور سیدہ حلیمہ آپ کو لے کر قبیلہ بنی سعد پہنچ چکی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی خوش بختی کا یہ عالم تھا کہ غربت و لاچاری میں زندگی بسر کرنے والی حلیمہ کے گھر یکا یک فراوانی کا دورہ چل پڑا۔ گویا ہر طرف سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، اے حلیمہ تو بالآخر غنی ہو گئی اور بنی سعد کی عورتوں میں معزز ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اس بچے کو لے کر جس جس جگہ بھی گئی وہ بنجر تھی تو آباد ہو گئی، خشک تھی تو سرسبز ہو گئی۔ الغرض میرا تنگی و نقصانات سے اٹا ہوا گھر فضل و برکات کا منبع بن گیا۔ خیر و برکت کے دروازے کھل چکے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے اونچے نصیب دیکھ کر قبیلے والے حسد و نفاق میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ جب میری بھیڑ بکریاں چراگاہوں میں چرنے جاتی تو خوب فربا ہو جاتی، اور جب واپس لوٹتی تو دودھ بھی باقی قبیلے کی بکریوں سے زیادہ دیتی۔ اسی حسد میں قبیلے کے لوگ اپنے خداموں سے جھگڑتے کہ تم لوگ اپنی بکریاں کس چراگاہ میں لے جاتے ہو؟ تم بکریاں وہاں کیوں نہیں لے جاتے جہاں حلیمہ کی بھیڑ بکریاں چرنے جاتی ہیں؟ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ اس قبیلے کے چرواہے بھی اپنی بھیڑ بکریاں ہمارے ریوڑ کے ساتھ چرانے لگے تو اللہ عز و جل نے ان کو بھی برکت عطا فرمائی اور ان کے مویشی بھی خوب دودھ دینے لگے۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بے نظیر کی برکت سے قسمہ قسم کی خیرات و برکات قبیلہ بنی سعد کے شامل حال رہی اور دن یوں ہی گزرتے رہے۔ چنانچہ امام عبداللہ مروزی علیہ رحمہ نے مناظر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ ہر طرف لڑکتے ہوئے جاتے تھے، یعنی جیسے بچے کو کوئی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کی طرف لپکتا ہے، اور جب آپ 3 ماہ کے ہو گئے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب 4 ماہ کے ہوئے تو دیواروں کے ساتھ ساتھ ہر طرف چلتے تھے۔ 5ویں ماہ میں آپ نے چلنے پھرنے کی طاقت حاصل کر لی تھی اور 6 ماہ میں تیز چلنا شروع کر دیا تھا۔ 7ویں ماہ میں آپ ہر طرف بڑی خوش اسلوبی سے بھاگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ماہ کی عمر کو پہنچے تو آپ نے فصیح باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 10 ماہ کی ہو گئی تو اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سبقت لے جاتے اور فرماتے، اے نفس تجھے خدا بھلائی دے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انہی ایام میں آپ سے لوگوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو محبوب رب العالمین نے فرمایا، میں طاقت کے اعتبار سے عربوں میں ایک مضبوط ترین عرب ہوں، اور ان اہل عرب کے لیے شراب کا ایک تلخ جام ہوں۔ نیزہ زنی میں ان سب سے زیادہ دلیر، دین میں سب سے اعلیٰ ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اسی ضمن میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتوں کا آغاز فرمایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پہلی بات جو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی وہ اس حالت میں تھی کہ آپ کی نرگسی آنکھیں مسلسل آسمان کی طرف تھیں، اور آپ نے پوری فصاحت سے یہ کلمہ زبان اقدس سے ادا فرمایا، لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسا نعمت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ایک دوسری روایت میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز گفتگو فرمایا تو سب سے پہلا جملہ جو آپ نے بلند آواز سے ادا فرمایا وہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ رب العالمین۔ اور سیدہ حلیمہ
مزید بیان کرتی ہیں کہ جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں شروع فرمائی ہیں، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑا، حتیٰ کہ دوران شیر خوارگی آپ نے کسی ایسی چیز پر پیشاب نہیں کیا جسے دھونا پڑے، بلکہ دن اور رات میں صرف ایک مرتبہ مقررہ وقت پر پیشاب فرماتے تھے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنا شروع فرمایا اور اپنے ہم عمر بچوں کو کھیل وغیرہ میں مشغول دیکھتے تو ان سے دور رہتے اور انہیں کھیل سے منع فرماتے اور فرماتے، ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی۔ دعا ہے اللہ عظیم و برتر ہمیں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔